اللہ رب العزت کی صفات عالیہ میں ایک نمایاں صفت اس کی شان رحمت ہے، اور اللہ رب العزت کے جو اسماء حسنی ہیں الرحمن الرحیم، یہ دونوں اسماء حسنی اسی صفت رحمت کے ترجمان ہیں، اور اس میں رب کی رحمت کی کثرت، رب کی رحمت کے دوام، رب کی رحمت کے تسلسل کی طرف اشارہ ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے سینکڑوں مقامات پر اپنی اس صفت رحمت کا ذکر فرمایا، اور احادیث مبارکہ میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں رب کی رحمت کی وسعت کو بیان فرمایا۔ چنانچہ مسلم شریف دوسری جلد کتاب التوبہ باب سعت رحمت اللہ تعالی وانہا تغلب علی غضبہ، اس باب کے تحت امام مسلم چند ان احادیث کو لائے ہیں کہ جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ الخلق کتب فی کتابہ فہو عندہ فوق العرش ان رحمتی تغلب علی غضبی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا فرمایا، جب اللہ رب العزت نے مخلوق کی تخلیق فرمائی، تو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں جو رب کے پاس عرش اعظم کے اوپر ہے اس عبارت کو لکھ دیا کہ ان رحمتی تغلب علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب کو بجھا دے گی۔ اور اسی باب میں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور حدیث لائے۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول جعل اللہ الرحمت 100 جزء فامسک عنده 99 وانزل في الارض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 حصوں کو پیدا فرمایا۔ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، تو ان 100 میں سے اللہ رب العزت نے 99 حصوں کو اپنے پاس رکھا، اور ایک حصہ اللہ رب العزت نے زمین پر اتار دیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشِيَّةً أَن تُصِيبَهُ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو حصہ اللہ رب العزت نے زمین پر اتارا، اب پوری کائنات میں جتنا بھی رحم کا معاملہ ہوتا ہے، ماں باپ اپنی اولاد پہ رحم کرتے ہیں، اولاد بڑھاپے میں جا کر کے اپنے ماں باپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتی ہے، ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، حتیٰ کہ جانور جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں،
پرندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو رحم کا معاملہ کرتے ہیں، درندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو رحم کا معاملہ کرتے ہیں، الغرض پوری کائنات میں یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جاتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ سارا رحم اسی ایک جز کا حصہ ہے جو اللہ رب العزت نے زمین پر اتارا۔ یہ ساری کائنات، سارے مخلوق کا آپس میں ایک دوسرے پر رحم کا معاملہ کرنا، یہ اسی ایک حصہ رحمت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے زمین پر اتارا۔ جب ایک رحمت کے حصے کا یہ عالم ہے تو آپ غور کریں کہ جن 99 حصوں کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا، ان کی رحمت کی وسعت کیا ہوگی۔ حتی ترفع الدابۃ حافرها عن ولدها خشیۃ ان تصیبہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ جانور جب اپنے بچے کو جنم دیتا ہے اور جب اس کا بچہ اٹھنے کے لائق نہیں ہوتا ہے، ابھی ابھی جنم دیا، اور وہ بچہ رینگتا ہوا اپنی ماں کے قدموں کے نیچے آ جاتا ہے، اور ماں کا پاؤں غفلت میں اپنے بچے کے اوپر پڑ جاتا ہے، اور جب اس ماں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرا پاؤں میرے بچے کے اوپر ہے، تو وہ جانور ماں اپنے بچے سے پاؤں کو ہٹا لیتی ہے، اس ڈر سے کہ کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے، میرے بچے کو اذیت نہ پہنچ جائے۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو جانور اپنے بچے کے اوپر سے اپنے پاؤں کو ہٹا رہا ہے، یہ جو اس کے دل میں رحم ہے، میرے نبی فرماتے ہیں یہ بھی رحم اسی ایک حصہ رحمت کا جز ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے زمین پر اتارا۔ تو ایک حصہ رحمت کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا، اسی رحمت کے حصے سے ساری کائنات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتی ہے، اور 99 رب کے پاس ہیں۔ اب آپ خود ہی غور کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عن عمر بن الخطاب قال قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسبی فإذا امرأة في السبی تبتغی فإذا وجدت سبیا في السبی فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا یا رسول اللہ وهي تقدر على ان لا تطرحه في النار۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ارحم بعبادہ من هذه بولدها۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجاہدین اسلام کی جنگ ہوئی کفار و مشرکین کے ساتھ، تو اللہ رب العزت نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی، اور کفار و مشرکین شکست سے دوچار ہوئے۔ تو ان کفار و مشرکین میں سے کچھ لوگوں کو قیدی بنایا گیا، اور ان قیدیوں کو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو جو قیدی بن کر کے جنگ سے آئے تھے ان میں سے ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جو اپنی ماں سے بچھڑ گیا تھا۔
اب آپ جانتے ہیں کہ اس ماں کا عالم کیا ہوگا، اس ماں کی بے قراری بے چینی کا عالم کیا ہوگا کہ جس کا بچہ اس سے جدا ہو گیا ہو، وہ کتنی بے چین اور بے قرار ہوگی، وہ کتنی پریشان ہوگی۔ اس کا بچہ اس سے جدا ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان قیدیوں کو پیش کیا گیا، تو انہی قیدیوں میں ایک خاتون بڑی بے چینی اور بڑی بے قراری کے ساتھ تلاش کر رہی تھی اپنے بچے کو، کبھی کہیں جاتی کہ اس کا بچہ اسے مل جائے، کبھی کہیں جاتی کہ اس کا بچہ اسے کہیں نظر آ جائے۔ وہ بے چین تھی اس لیے کہ اس کا بچہ اس سے بچھڑ گیا۔ تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام مجاہدین اسلام بھی تھے۔ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَبْتَغِي فِي السَّبِيِّ فَإِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبِيِّ، تو اچانک اس عورت کو اس کا بچہ مل گیا۔ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی بے چینی اور بے قراری کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جب اس کا بچہ اس کو ملا، فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا، جو ہی اس کا بچہ اسے ملا تو اس نے فرط محبت سے اپنے بچے کو اپنے پیٹ سے چپکا لیا، وَأَرْضَعَتْهُ، اور ایک طرف لے جا کر کے اپنے بچے کو دودھ پلانے لگی۔ اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنا رحم بچے کے لیے، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دیکھ رہے تھے۔ جب اس کی بے چینی، اس کی بے قراری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، اور جب اس نے اپنے بچے کو پایا اور اس نے اپنے پیٹ سے اس کو چمٹایا اور ایک طرف آڑ میں جا کر کے اس کو دودھ پلانے لگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، صحابہ بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، قالوا لا وهي تقدر على ان لا تطرحه في النار، عرض کی یا رسول اللہ یہ ماں ہے، اور آپ جانتے ہیں ماں کے دل میں محبت کا کتنا گہرا سمندر ہوتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ ماں ہے، یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، اس لیے کہ اس کے دل میں اپنے بچے کے لیے بے پناہ رحم ہے، بے پناہ شفقت ہے، بے پناہ محبت ہے۔ تو یا رسول اللہ یہ اپنے بچے کو کیسے آگ میں ڈال سکتی ہے؟ یا رسول اللہ یہ کبھی نہیں کر سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب رب کی رحمت بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اس ماں سے بھی زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ جس کی بے چینی کو تم نے دیکھا، جس کی بے قراری کو تم نے دیکھا، اور اس کے دل میں رحم اور محبت کا کتنا گہرا سمندر ہے، یہ رحم ہے جو کہ کسی بھی حال میں اس کو جہنم، اس کو آگ میں نہیں ڈالنے دے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ غور کریں رب اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی دور خلافت تھا۔
مدینہ شریف میں ایک شخص تھا جس کا پیشہ تھا گانا گانا. وہ گانا گاتا تھا اور بڑی اچھی آواز کا مالک تھا. لوگ اس کو اپنی محفل سرور میں بلاتے تھے اور جب وہ گاتا تھا تو محفل جما دیتا تھا. لوگ اس کی آواز کو سن کر کے مست ہو جاتے تھے اور لوگ اس کو بہت نذرانہ اور داد و تحسین دیتے تھے. اور وہ جو نذرانہ اس کو ملتا تھا گانا گانے کے عوض میں، اسی سے اس کا گھروار چلتا تھا. چنانچہ جب اس شخص کی عمر 80 سال کی ہوئی تو اس کی آواز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا. اس سے کوئی گانا نہیں سنتا تھا اور نہ ہی اس کو کوئی نذرانہ دیتا تھا، حتیٰ کہ تنگ دستی، محتاجی، فقر و فاقہ اس کے گھر میں مہمان عزیز کی طرح داخل ہو گئی. تنگ دستی نے، غربت و افلاس نے اس کے گھر میں ڈیرا ڈال دیا. یہ پریشان ہو گیا. ایک ایک کر کے اس کے گھر کا سارا سامان بک گیا. 80 سال کی عمر میں آواز خراب ہو گئی. تو جب تنگ دستی سے پریشان آ گیا اور بالکل فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی، گھر کا سارا سامان بھی بک گیا، یہ بندہ دوڑا جنت البقیع میں جاتا ہے اور جنت البقیع میں جا کر کے بے اختیار اللہ کو پکارنے لگتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے پروردگار عالم، اب تو تیرے پکارنے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. مالک و مولا، فقر و فاقہ، تنگ دستی نے میرے گھر میں پڑاؤ ڈال لیا ہے. مالک حقیقی، اب تو مجھے کوئی بھی نہیں سنتا. مالک و مولا، تو ہی میری سن. بے اختیار چیخیں مار مار کر کے رو رہا ہے اور عرض کرتا ہے، پروردگار عالم، میں گنہگار ہوں، سیاکار ہوں، لیکن مالک و مولا میں تیرا بندہ ہوں. پروردگار عالم میرے حال پہ رحم فرما، میری کوئی نہیں سنتا، تو میری سن. عزیزان گرامی، عرض کرتا ہے، مالک و مولا، اس وقت میرے حال سے تیرے سوا کوئی بھی واقف نہیں ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں سو رہے تھے. اچانک حضرت عمر کے کانوں میں آواز آتی ہے کہ عمر اٹھو اور جنت البقیع میں جاؤ اور وہاں میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، جاؤ اس کی مدد کرو، اس کی فریاد کو پہنچو اور اس کو سہارا دو، اس کو دلاسا دو. جب یہ آواز حضرت عمر کے کانوں سے ٹکرائی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ننگے پاؤں، ننگے سر جنت البقیع کی طرف دوڑ پڑے. جنت البقیع میں جب گئے تو دیکھا کہ جھاڑیوں کے پیچھے سے زور زور سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے. کوئی زور زور سے چیخیں مار کر کے رو رہا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کے قریب بڑھے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کے بھاگنے لگا اور سوچنے لگا، شاید کہ عمر کوڑا لے کر کے مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں. تو حضرت عمر نے آواز دے کر کے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، اور تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا، عمر، تم کو میری مدد کے لیے کس نے بھیجا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، جس سے لو لگا کر کے یہاں پر بیٹھے ہو اسی نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے. جس رب سے لو لگا کر کے بیٹھے ہو، جس رب کو پکار رہے ہو، اسی رب نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے. چنانچہ اتنا سنا چیخیں مار کر کے رونے لگا.
اور عرض کی پروردگار عالم میں تو بڑا گنہگار ہوں، بڑا سیاکار ہوں، مالک و مولا پوری زندگی میں تجھے بھلائے رہا، اور آج مولا میں نے تجھے یاد بھی کیا تو اپنے مطلب سے یاد کیا، آج میں نے تجھے پکارا بھی تو اپنے مطلب سے روٹی کے لیے پکارا مالک و مولا، اور تو نے میری مدد کے لیے بھیجا بھی تو اتنے عظیم بندے کو بھیجا۔ اے اللہ میں تیرا مجرم ہوں، میں تیری بارگاہ کا خطا کار ہوں، مالک و مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں زور زور سے چیخیں مارتا ہے اور وہ بندہ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑتا ہے، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تجہیز و تکفین فرماتے ہیں، اس کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور پھر حضرت عمر نے اس کے گھر والوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر فرمایا۔ اب آپ غور کریں، وہ بندہ جس کی ساری زندگی اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزری تھی، پوری زندگی وہ رب کو بھلائے رہا، اور جب پکار رہا ہے تو اپنے مطلب سے پکار رہا ہے، روٹی کے لیے پکار رہا ہے، اللہ رب العزت اس پر ایسا رحم فرماتا ہے، وقت کے امیر حضرت فاروق اعظم کو اس کی مدد کے لیے بھیج رہا ہے۔ یہ ہے رب کی رحمت، یہ ہے اللہ رب العزت کی مہربانی اس کے بندوں پر۔ چنانچہ عزیزان گرامی مسلم شریف ہی میں اسی باب سعت رحمت اللہ تعالی وانہا تغلب علی غضبہ پر ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن ابی ہریرہ قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله اذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين فلما مات فعلوا ما امرهم فامر الله البر فجمع ما فيه وامر البحر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت هذا قال يا ربي من خشيتك انت اعلم فغفر الله له۔ یہ پوری حدیث شریف ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ لم یعمل حسنتاً قط، جس نے پوری زندگی کوئی نیکی نہیں کی، اس کا نامہ عمل برائیوں کی سیاہی سے کالا تھا، اور نامہ عمل میں ایک بھی نیکی نہیں، پوری زندگی برائی کرتا رہا، گناہوں میں ملوث رہا، تو اس نے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور میری لاش کو جلا کر کے اس کی آدھی راکھ سمندر میں بہا دینا اور آدھی راکھ ہوا میں اڑا دینا، اس لیے کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھ سے حساب و کتاب لیا تو میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں اتنا گنہگار، اتنا سیاکار، میرے نام عمل میں کوئی نیکی نہیں، ساری زندگی میری رب کی نافرمانیوں میں گزری، میں رب کا سامنا کس منہ سے کروں گا، اللہ رب العزت کو میں کیا حساب دوں گا۔ اگر اللہ رب العزت نے میری گرفت فرمائی اور مجھ کو عذاب دیا تو ایسا دردناک عذاب دے گا کہ پوری دنیا میں رب تعالیٰ نے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا بجہل علمہ
کہ یہ شخص اس بات سے غافل تھا کہ اللہ رب العزت ہر حال میں اپنے بندے کو زندہ فرما کر کے حساب و کتاب کرنے پر قادر ہے۔ یہ اس سے جاہل تھا، اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ رب العزت کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا کر کے راکھ کو آدھا سمندر میں بہا دینا، آدھا ہوا میں اڑا دینا۔ چنانچہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے گھر والوں نے بھی اس کی وصیت کے مطابق اس کی لاش کو جلا دیا اور آدھی راکھ کو سمندر میں بہا دیا اور آدھی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا۔ اب جب سمندر میں آدھی راکھ کو بہا دیا گیا اور آدھی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا گیا تو اب رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ دیکھیے رب اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے اور رب کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، اللہ رب العزت نے خشکی اور ہواؤں کو حکم دیا کہ جو میرے بندے کی راکھ کے جو ذرات ہیں ان ساری راکھ کے ذرات کو ایک جگہ جمع کر دو۔ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، تو ہواؤں نے اس کی راکھ کے ایک ایک ذرات کو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایک جگہ جمع کر دیا۔ وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، اللہ رب العزت نے سمندر کو حکم دیا کہ سمندر میرے بندے کی جو راکھ تیرے اندر ڈالی گئی، بہائی گئی، ایک ایک ذرے کو سمندر کے باہر پھینک دے۔ چنانچہ رب کا حکم پاتے ہی سمندر نے اس کی لاش کے راکھ کے ایک ایک ذرات کو باہر پھینک دیا۔ اب ہواؤں نے بھی اس کے ذرات کو جمع کر دیا، سمندروں نے بھی اس کی راکھ کے ذرات کو باہر پھینک کر کے جمع کر دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس بندے کو زندہ فرمایا، اور زندہ فرما کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا لما فعلت ھذا، اے میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے اپنے گھر والوں کو ایسی وصیت کیوں کی کہ مجھے جلا دینا اور راکھ کو سمندر میں بہا دینا، ہوا میں اڑا دینا؟ تو اس نے عرض کی مالک و مولا تو بہتر جانتا ہے، تیرے ڈر کی وجہ سے، تیری خشیت کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے کہ مولا میرے نامہ عمل میں کوئی نیکی نہیں، ساری زندگی میری تیری نافرمانیوں میں گزری، مالک و مولا میں کون سا منہ تیری بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوتا، پروردگار عالم میں اپنے نامہ عمل کا کیسے حساب دیتا تجھے؟ تو مولا من خشیتک، تیرے ڈر کی وجہ سے یہ میں نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی اس گفتگو کو سن کر کے فرمائے گا فغفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے جا، میں نے تجھے معاف کر دیا، تیری بخشش فرما دی۔ یہ ہے رب کی رحمت، یہ ہے اللہ کی رحمت کی وسعت کہ جس کی زندگی میں کوئی بھی نیکی نہیں ہے اور اس نے ایسی وصیت کی جس کو جلا دیا گیا، راکھ کو بہا دیا گیا، اڑا دیا گیا، اللہ زندہ فرما کر کے اللہ رب العزت اس کی بخشش اور مغفرت فرما رہا ہے۔ اسی کو میرے رب نے فرمایا وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کے لیے وسیع ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عن ابی موسیٰ اشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار
وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الْفَجْرُ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کی رحمت اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے پوری رات رہتی ہے تاکہ دن کا گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر لے۔ جس طریقے سے ایک ماں کا بیٹا اس سے بچھڑ جائے اور گھر سے بھاگ جائے ناراض ہو کر، تو ماں کی نگاہ اس بچے کے لیے فرش راہ بنی رہتی ہے۔ ماں کی نگاہ گھر کے دروازے پہ ٹکی رہتی ہیں، کب میرا بیٹا یا بچہ واپس پلٹ کر کے آ جائے، کب میرا بیٹا واپس آ جائے۔ تو اسی طرح رب کی رحمت یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، پوری رات اللہ رب العزت کی رحمت اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے رہتی ہے تاکہ دن کا گناہ کرنے والا اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور پورے دن اللہ کی رحمت اپنے ہاتھوں کو بچھا کر کے انتظار کرتی ہے کہ کب دن کا گناہ کرنے والا رات میں توبہ کر لے۔ حتی تطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ کی رحمت بندے کا انتظار کرتی ہے کہ کب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف، مشکاہ شریف، دونوں کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اپنے جسم پر کمبل اوڑے ہوئے تھا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے جھاڑیوں میں چڑیا کے بچوں کی آواز کو سنا، تو میں نے ان بچوں کو جھاڑیوں میں سے نکال لیا اور میں نے اپنے کمبل میں چھپا لیا۔ یا رسول اللہ، ان بچوں کی ماں آئی اور میرے سر پر چکر کاٹنے لگی، اور وہ ان بچوں کو لے کر کے کمبل میں چھپا کر کے یہ سب کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کرو، اس کے بچوں کو زمین پر چھوڑ دو۔ چنانچہ اس نے ان بچوں کو زمین پر چھوڑ دیا۔ عرض کرتا، یا رسول اللہ، جب میں نے زمین پر چھوڑا تو ان بچوں کی ماں آئی اور ان پر چمٹ گئی۔ میں نے پھر کمبل ڈالا ان کے اوپر سے اور میں نے کمبل میں ان کو لپیٹ لیا، اور یا رسول اللہ، ابھی بھی وہ میرے کمبل میں موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بچوں کو زمین پر چھوڑ دو۔ چنانچہ اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے کمبل کو پھیلایا اور زمین پر جب ان بچوں کو چھوڑا تو دیکھا کہ ان بچوں کی ماں اپنے بچوں سے چمٹی ہوئی تھی، بالکل چپٹی ہوئی تھی۔ تو وہ بندہ اس پرندے کو اپنے بچوں کی سے محبت کرنے کو دیکھ کر کے بڑا تعجب کرنے لگتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بچوں کی ماں کی محبت
ان بچوں کے ساتھ جو اس قدر ہے تم اس پر تعجب کر رہے ہو، لیکن سنو، والذی بعثنی بالحق اللہ ارحم بعبادہ من ام الفراخ بفراخها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کی ماں کی محبت پر تمہیں تعجب ہے، لیکن سنو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے۔ رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ اور حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے غنیت الطالبین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کے عرض کی، امیر المؤمنین، کیا اللہ کی رحمت میں گنہگاروں کا بھی حصہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے سے 2 برتن منگوائے۔ ایک برتن پاک و صاف تھا اور ایک گندا کیچڑ آلود تھا، اور حضرت علی نے فرمایا کہ اگر ان دونوں برتنوں کو بارش میں رکھ دیا جائے تو کیا صاف و شفاف برتن ہی بارش کے پانی سے بھرے گا، یا گندا اور کیچڑ آلود برتن بھی بارش کے پانی سے بھر جائے گا؟ تو اس نے عرض کی، حضور دونوں برتن برابر بھر جائیں گے، جو کیچڑ آلود ہے وہ بھی بھر جائے گا اور جو پاک و صاف ہے وہ بھی بھر جائے گا، بارش کا پانی دونوں کو بھر دے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى تَعُمُّ الطَّائِعَ وَالْعَاصِي۔ حضرت علی نے فرمایا جس طرح بارش کا پانی گندے کو بھی بھر رہا ہے اور پاک و صاف برتن کو بھی بھر رہا ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت بدکار، گنہگار اور نیکوکار سب کے لیے عام ہے۔ اللہ کی رحمت سب کے لیے عام ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ صدق دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ رب کی بارگاہ میں رجوع لائے اور اللہ رب العزت کے رحم و کرم پر امید کرتے ہوئے رب کی رحمت کا طالب ہو، تو اللہ کی رحمت بندے کا بڑھ کر کے استقبال کرتی ہے، چونکہ اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بے پناہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ جو پوری کائنات میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جاتا ہے، یہ صرف ایک حصہ رحمت کا حصہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے زمین پر اتارا، اور 99 حصوں کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا